موسم خوشگوار تھا تو میں اور میرے دوست نے آج پلان کیا کہ آج ہم گوانگجو زو میں جائیں گے۔ یہ دنیا کے سٹی میں اس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا زو ہے اور اس کا تقریباً اس کے اندر 5,000 سے زیادہ جانور موجود ہیں۔ یہ میں اور میرا دوست ابھی میٹرو اسٹیشن پہ بیٹھ کے میٹرو کی طرف جائیں گے اور پھر ادھر سے ہم ڈائریکٹ زو کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اور زو میں ہم پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادھر بہت زیادہ رش ہے، لوگ اپنی ٹکٹیں بائی کر رہے ہیں، اسکین کر رہے ہیں چیزوں کو، اور ہمیں پہلا ویو تو بہت اچھا لگا تو ہم نے بھی جلدی سے آن لائن اپنی ٹکٹس بک کی۔ اس کی ٹکٹ تقریباً ہمیں ایک ٹکٹ ایک بندے کو 20 RMB کی پڑی، تو دو بندوں نے ہم نے 40 RMB کی 2 ٹکٹیں لی۔ تو ادھر مجھے ایک بہت ہی اچھی جگہ نظر آئی جس کو ہم بعد میں دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے اسکین کیا اور انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا۔ اسکین کرنے کے بعد وہ جگہ ہم نے نظر آئی کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پاس بیگ ہے، کوئی بھی اور ہے، ہینڈ بیگ ہے، تو آپ ان باکس میں رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ بچوں کے ساتھ آ رہے ہو تو ادھر ٹرالی ہے، آپ اس ٹرالی کو لے سکتے ہو اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کر سکتے ہو۔ خیر یہ تھا اس کے انٹری کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادھر جو ہم نے اس کے بارے میں چیزیں پڑھی تھیں، نایاب جانور، نایاب پرندے اور تقریباً ہر طرح کے چیزیں موجود تھے۔ اس کے اندر زیبرا تھا، اس کے اندر ایلیفینٹ تھے، ٹائیگر تھا، لائن تھا، اس کے علاوہ مونکیز تھے، آلموسٹ جو جانور جس کا ہمیں پتہ تھا وہ تو موجود تھا، اور اس کے علاوہ بھی اتنے کچھ جانور موجود تھے کہ ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ اور انہوں نے ایک پورا نیچرل انوائرمنٹ دیا ہوا تھا جانوروں کو، اور اسی وجہ سے بہت سی فیملیز ایکچولی ادھر چنگن فیسٹیول ان کا چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں 3 دن آف تھا، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے، تو ہم نے بھی پلان کیا اور ہم ادھر چلے گئے۔ یہ آپ کو میں نیم کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کا پکچر دکھا رہا ہوں، ویڈیو دکھا رہا ہوں، تاکہ آپ ان کے نیم یاد کر لیں، اور اگر ہو سکے تو آپ ان کی تصویریں بھی یاد کر لیں، جو کہ بہت مشکل اور ناممکن کام ہے۔ پتہ نہیں کون سے امازون کے جنگلوں سے ان کو اٹھا کے لے آئے ہیں یہ۔ خیر ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کو بھی بھائی پروٹوکول فل دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے جانوروں کے لیے، آپ شاریں بہہ رہی ہیں، پانی اوپر سے پرندے آتے ہیں، پی کے اڑ جاتے ہیں، ایسے پھر ہم آگے موو کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہماری مائنڈ میں اینیمل آتا تھا، لائک یہ اب مور آ گیا، مور کے ڈفرینٹ ٹائپس کے مور تھے، اور ان کے بچے اتنے اہم ہیں، انہوں نے ان کو ایک کلاس روم اندر بنایا ہوا ہے، اور لوگ کھڑے ہو کے ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے اندر نالج ٹرانسفر کرتے ہیں، چیزوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کی چیز کیا ہے۔ تو دور سے ہم نے دیکھا، ہمیں ایلیفینٹ نظر آیا، 2 ایلیفینٹ کھڑے ہوئے تھے، اور لیکن یہ ہم سے بہت دور کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر میں نے اور میرے دوست نے سوچا کیوں نہ ہم کچھ تصویریں بنا لیں، تو ہم نے تصویریں بنائیں، لیکن میرے دوست کا کریز اس وقت ختم ہوا جب اس کو یہ ریڈ پانڈا جی نظر آئے۔ ریڈ پانڈا دیکھنے کے لیے ہم نے اتنا ویٹ کیا، خیر پتہ نہیں اس وقت سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے، خیر ہمیں ایک ریڈ پانڈا نظر آ گیا، لیکن وہ بھی ہم سے دور جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں کس طرح لوگوں کا رش اس کو دیکھنے کے لیے تھا، لیکن اس نے بھی اپنا جمال اور کمال دکھایا، اور اس نے اٹکیلیاں کی، ہم نے دیکھا، ہم نے بہت انجوائے کیا، میرا دوست بہت زیادہ محظوظ ہوا۔ ہم نے لوکیشن چینج کی، شاید ہمیں کوئی کلوز ویو اس کا نظر آ جائے، لیکن ریڈ پانڈا جی جو ہیں کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے کہا ہاتھ آئیں یا نہ آئیں، ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد ہم آگے موو تب ہوں گے جب آپ اپنی جگہ سے جائیں گے۔ ہم نے ریڈ پانڈا کو خوب انجوائے کیا۔ اس کے بعد ہم جو ریڈ پانڈا کی طرح کا وائٹ پانڈا، بلیک پانڈا جو دنیا کا فیمس پانڈا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے موو کرنا تھا، بٹ ہم یہ رش دیکھ کے ہم نے کہا یہ تو بہت ہی نایاب جانور ہمیں نظر آیا، ہم نے بھی ادھر مزید اپنا سٹے بڑھا دیا۔ اس جانور کو دیکھنے کے بعد ہماری وہ والی خواہش پوری ہو گئی جو ہم لے کے اندر آئے تھے، لیکن خواہش تو خواہش ہی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک آپ یہ بندر یا مونکی نہیں دیکھیں گے، چمپینزیز نہیں دیکھیں گے، تو آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے بھی ہمیں بہت محظوظ کیا۔ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوں گے، میں نے کہا صبر کرو، یہ موو کرنے لگے۔ تو اتنی دیر میں ایک نیچے سے چمپینزی اور مونکی آیا، یہ اپنی چہل قدمی کرتے ہوئے آیا، اس نے اب اوپر جانا ہے۔ ایسے ہی ہم نے دور سے دیکھا اور بھی مونکی آ رہے تھے، تو ہم نے یہ منظر کیپچر کیا اور ہمیں بہت اچھا لگا۔ اگر آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ یہ والی جگہ ضرور، کیونکہ یہ سٹی سینٹر میں ہے، تو آپ کو ضرور یہ جگہ وزٹ کرنی چاہیے۔
اس کو وزٹ کرنے کا ایک یہ مقصد ہے کہ آپ کو جانوروں سے محبت ہو جائے گی، اور دوسرا آپ ان کا کلچر دیکھیں گے کیسے مہذب طریقے سے یہ لوگ لائنوں میں لگ کے اس جگہ پہ بھی آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، جانوروں کی کیئر کرتے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، پرندوں کی کیئر کرتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا بھائی، یہ چارہ ڈالنے کے لیے ادھر ایک بڑی عجیب چیز ہمیں نظر آئی، ایک ایک اس کا پیس چارے کا ان کو 20-20 RMB کا مل رہا تھا۔ تو میرا دوست کہتا ہے بھائی یہ کام صحیح ہے نا، ہم بھی کیوں نہ اپنے دوستوں کو بتائیں اور ان کو بولیں کہ ادھر آئیں بھائی، یہ والا کاروبار آپ بھی کریں، کیونکہ ایک چارے کا پیس جو ہے وہ 20 RMB کا، 20 RMB مین تقریباً 1000 روپے پاکستانی۔ اور یہ والی شاپ تھی جو کہ گوٹ کو اور جو بھی ادھر جانور تھے ان کو چارہ ڈالنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی۔ خیر میرے دوست کا ویٹ تو اسی وقت ختم ہوا جب اس نے پانڈا جی کو، یہ والے پانڈا کو دیکھا، اور یہ بانس جو ہوتا ہے اس کو کھا رہا تھا، لیکن اس نے ہم سے شکل موڑی اور یہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا، لیکن دکھ کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے کہا ہم بھی ادھر ویٹ کریں گے، اسٹے کریں گے، اس کو دیکھیں گے جب تک جی نہیں بھرتا ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اس کے لیے خاص میرا دوست اس کے لیے آیا تھا۔ ہم نے اس کو دل بھر کے دیکھا، دل بھر کے دیکھنے کے بعد ہمیں ایک ایسی چیز اس کی نظر آئی، اس کا تو آپ نے کمنٹس میں ہی بتانا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ہاتھی نظر آ گئے، اور ہاتھی ہم نے دیکھے۔ ہاتھی میرے ساتھی کہتے ہیں کھانے کے دانت اس کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے آگے موو کیا، یہ چیز تھی، یہ آپ بتائیں کیا پڑی ہوئی ہے، اور یہ پانڈا کے باکس میں پڑی ہوئی تھی۔ تو ہاتھی کو ہم نے دیکھا، ہاتھی کے بعد یہ ایک گینڈا ٹائپ ہے، پتہ نہیں گینڈا یا اس کا کیا نیم ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ یہ بہت ایک سلو موونگ جانور تھا، بہت ہی سلو موونگ جانور تھا، اور بہت بڑا جانور تھا۔ اس کا نام مجھے نہیں پتہ، میں بھی آپ کو پتہ ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دیں۔ خیر یہ بھی ایک بہت ہی نایاب جانور تھا جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو جس بھائی نے یا جو بھی کوئی آ رہا ہے اس نے آنا ہے تو وہ ایک دفعہ ضرور اس جگہ کو وزٹ کرے۔ اور پھر آپ یہ زرافہ دیکھیں گے، دور سے ہمیں لگ رہا تھا یہ اسٹیچو ہے، لیکن جیسے جیسے ہم قریب گئے تو بھائی یہ تو ریئل تھے اور جانوروں کو پتے کھلا رہے تھے۔ میرا دوست کہتا بھائی یہ تو 2 پتے 3 پتے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹوٹل 20 پتے اور 20 ہی اس کے RMB لے رہے ہیں، تو آپ نے بھی لینے ہیں تو اس کو کھلاؤ، اس سے آپ کی بھی محبت بڑھے گی۔ اس نے کہا مجھے دیکھ کے بڑی زیادہ محبت ہو گئی ان سے۔ خیر ہم نے ادھر سے آگے موو کیا، لیکن یہ دیکھیں کلوز ویو کر کے دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو کس طرح سکھاتے ہیں چیزیں، ان کو جانوروں سے محبت سکھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتی چیزیں جتنی ان کے لیے نیچر معنی رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ زیبرا ٹائپ، زیبرا یا شاید یہ نظر آیا، تو اس کا ایک ہم نے دور سے ویو لیا، قریب ہمیں یہ آ نہیں رہا تھا، ہم نے سوچا شاید یہ ہمارے قریب آ جائے، لیکن یہ بھی جناب ایک جھنجٹ بنا کے دور کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دور سے ہی محسوس کیا، اس کو انجوائے کیا، ہماری ٹانگیں جواب دے گئی تھی، لیکن میرا دوست کہتا تھا بھائی ٹائیگر ٹائیگر ہے، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد ہم نے جانا۔ میں نے کہا چلو بھائی ٹائیگر ہل کی طرف ہم آئے، اور ادھر ہم نے دیکھا ایک ٹائیگر نہیں تھا، 2 3 4 5 کافی ٹائیگر تھے، ہمیں ڈفرینٹ اس کی نسلیں ہیں، لائک بنگال ٹائیگر بھی تھا ادھر موجود، اور دوسرے ٹائیگر بھی موجود تھے۔ اس نے ان ٹائیگرز کو دیکھا، وہ تو بڑا خوش ہوا، لیکن میری دیکھ کے اس کو حالت نازک ہوگی۔ میں نے کہا یہ تو بھائی بالکل کمزور سا ٹائیگر ہے۔ اس نے بولا بھائی آگے چلو، آگے والے میں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا آگے والا بھی کمزور ہی نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کھانے کو نہیں دیا جاتا، لیکن اتنی زیادہ عوام تھی اور ان کے ٹکٹوں کے پیسے اتنے زیادہ تھے، کھانے کو تو وہ بہت زیادہ ان کو دیتے ہوں گے۔ خیر آج کا ہمارا ٹرپ یہی تھا۔ ہم نے اس کے بعد کچھ اور 2-4 جانور دیکھے، ہم فل تھک چکے تھے، لیکن میرا دوست کہتا تھا کہ بھائی بارش آنے والی ہے، بارش سے پہلے ہم نے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ٹائیگر کی اتنی کوشش کر کے ہم ٹائیگر ہل پہ پہنچے ہیں اور ڈھونڈ کے پہنچے ہیں، تو ہمیں یہ ٹائیگر کو نا فل انجوائے کر کے تو پھر آگے موو کرنا چاہیے۔ خیر آگے ہم نے موو کیا، ہم نے ایک اور جانور دیکھا، یہ بھی اپنی بھائی چھتوں پہ چڑھ کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، نیچرل انوائرمنٹ ان کو دیا ہوا ہے، تو یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایک بلیک قسم کا جانور ہمیں نظر آیا، ہم نے وہ بھی دیکھا، اس کا نیم بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور ادھر سے ہم واپس نکلے، بارش بہت تیز ہونے لگی تھی اور ہم نے بس پکڑی، میں اور میرا دوست واپس گھر پہنچے۔ اور آپ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں۔